تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو نسبت، اللہ والوں سے نسبت. اب مزار کے غلاف کو بھی سمجھ لو، قبر بوسی بھی سمجھ لو، یہ نسبت کی باتیں ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بڑی شان ہے. وادی مقدس قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، تم ایک مقدس وادی میں ہو. ہے ذکر یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک فرمایا یا نہیں فرمایا؟ بارش کے پانی کو مبارک فرمایا یا نہیں فرمایا؟ خانہ کعبہ کو مبارک فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تو جب اللہ فرما رہا ہے تو ہمارے سامنے برکت کا تصور آ گیا. ہم نے جان لیا ہر چیز کی حالت ایک جیسی نہیں. پتھر ہیں مگر جو پتھر کعبے میں لگ گیا اب کعبے کی وجہ سے وہ برکت والا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، کسی طرح مبارک ہو گیا. قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات آج تک 1400 کتنے برس ہو گئے، آج تک جہاں کہیں ہیں لوگ ادب کرتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تردد، تأمل، شک، شبہ ہرگز نہیں ہے. تو اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے. میں نے آپ کو سارے مفہوم سمجھا دیے، کھانے میں کس طرح برکت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا کھانا 300 کو کھلا دیں تو برکت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. 5 کھجوریں پورے لشکر کو کھلا دیں برکت ہے یا نہیں ہے؟ 1 پیالہ دودھ 70 کو پلا دیں برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ برکت کا تصور جو لوگ نہیں مانتے ان کو برکت حاصل نہیں ہے. اچھا، لفظ بھی مبارک ہوتے ہیں، لفظ بھی مبارک ہوتے ہیں. مثلا اللہ کا نام برکت والا ہے یا نہیں؟ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی، دیہاتی ہیں، سیدھے سادے، آپ اکثر کو سنیں گے اذان شروع ہوگی وہ کہیں گے یا اللہ بڑا سونا نام تیرا، برکت والا نام تیرا، سخی نام تیرا. اپنی اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں. ہمیں تو اس کی بھی توفیق نہیں رہی. ہم اب اذان کا بھی احترام نہیں کرتے، اللہ کے نام کا بھی نہیں کرتے. اللہ کے سارے نام برکت والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام برکت کی نسبت سے، چنانچہ روایت موجود عطر الوردہ میں جناب ذوالفقار علی نے لکھا کہ اس حدیث کو نقل کیا، جن کے نام محمد اور احمد ہوں گے اللہ اسی نام کی برکت سے بخش دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم کیا ہوا؟ لفظوں میں بھی برکت ہے، حروف میں بھی برکت ہے. اللہ رکھنے والا ہے تو ہمیں ہرگز بے احتیاطی نہیں کرنی. میں نے بتا دیا مبارک کا لفظ کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا، وہ بھی بتا دیا. تبارک کا بھی بتا دیا، برکت کے حوالے سے بھی بتائیں آپ کو باتیں. تو اصل برکت اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے. برکت کا کیا مطلب؟ کہ اس میں اتنا اثر ہے جو کبھی ختم نہیں. اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے کہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے لیے ہم کہیں کہ وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے. تو اللہ تعالی کی ذات بڑی برکت والی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اسم اعظم بتاؤ. میں نے کہا اللہ کا کون سا نام چھوٹا ہے؟
کہتے ہیں جی اس میں اعظم بڑا نام بتاؤ اللہ کا، وہ ایک ہے. تو میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ اس کا نام چھوٹا کون سا ہے؟ اس کے سارے نام. یہ اندر سے نکلنا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کہنا، دل سے نکلے، آواز منہ سے کہتے رہتے ہیں، نکلتا ہے منہ سے، دل سے نکلے، خود ہی پتا چل جائے گا اس میں اعظم کون سا ہے. پکارے تو صحیح کوئی دل سے. میں نے آپ کو بتایا نا فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. آپ کہیں گے کتنا اچھا تھا یار، اس کو تو درد بھی نہیں ہوتا تھا. کیوں درد نہیں ہوا؟ کہیں تکلیف میں منہ سے اللہ نہ نکل جائے، اللہ کا نام نہ نکل جائے. اللہ اس کے منہ سے اپنا نام سننا نہیں چاہتا. اور ہمیں توفیق ملی ہے، ہمیں کتنی بار لینا چاہیے، بار بار اس کا نام لے تاکہ برکت آئے. کیا آئے؟ منہ سے غلط لفظ نکل جاتے ہیں تو اچھے لفظ نکالو تاکہ برکت آئے. غلط کام کیا ہے توبہ کرنی ہے، اچھے کام کرو تاکہ برکت آئے. یہ جو تصور ہے دلہن کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں نکلے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی ہے رسم، کس نے نکال لی ہے. اور جا تو قرآن کے سائے میں رہی ہے، پہنا کیا ہوا ہے؟ جو لباس پہنا ہوا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو قرآن کے سائے میں نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اور قرآن کے سائے میں وہ قرآن لپیٹ کے دے دیا اچھے کپڑوں میں، اس نے ساری عمر کھول کے نہیں دیکھا تو کون سی برکت ہے؟ تو ہم لوگ اس طرح کے کام بڑے آرام سے کر لیتے ہیں کہ جی برکت ہوگی. یقیناً قرآن کو چھونا پاک حالت میں برکت ہے، قرآن کو سینے سے لگانا چومنا برکت ہے، دیکھنا بھی برکت ہے. مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے سائے میں کر کیا رہے ہیں. کپڑے غیر شرعی پہنے ہوئے ہیں، زمین سے لگ رہے ہیں، اوپر قرآن ہے، کیا کیا ہوا ہے یہ؟ تو دیکھنا چاہیے. عیسائیوں والے لباس شادی کے موقع پر یا دوسری چیزیں، وہ جی پہلے دن تو شیروانی پہناؤ، پگڑی کبھی ساری زندگی نہیں پہنی لیکن خوبصورت سی پگڑی لا کے پہناؤ، دوسرے دن اس کو جناب ٹائی لگاؤ، سوٹ پہناؤ. یہ ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے، پتہ نہیں کیوں. اور پھر کہتے ہیں جی مبارک برکت. تو برکت کا تصور لے رہے ہو تو کام بھی برکت والے کرو نا. تو ہمیں غیروں کی رسموں سے دور رہنا ہے، غیروں کی رسموں سے دور رہنا ہے. اللہ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے. بڑی برکت والا. میں نے صرف برکت کا بتایا، اب بڑی برکت والا ہے کیا مطلب؟ اس کی برکتوں کا شمار ہو سکتا؟ اونچی کہیے. یہ سب کچھ وہ نہ بناتا تو ہمارے لیے کیا ہوتا؟ پھر کیسے جیتے؟ اعتراض کرنے والوں، ناشکری کرنے والوں، سجدہ نہ کرنے والوں، اللہ کے آگے نہ جھکنے والوں، یہ بتاؤ یہ وجود کس نے دیا ہے؟ او جی میں بڑا قابل ہوں، جی میں بڑا یوں ہوں، میں بڑا وہاں ہوں. آج اپنے آپ کو سمجھتے ہو میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں. رب نہ بناتا تو کیا تھے؟ عقل نہ دیتا تو کیا تھے؟ جسم سلامت نہ دیتا تو کیا تھے؟ یہ طرح طرح کے میوے، نعمتیں، یہ موسم، یہ تغیرات، یہ سب کچھ ملا ہے. کس نے دیا ہے؟ اس ذات نے جو بڑی برکت والی ہے. ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے. ہم اس کو سجدہ نہ کریں، ہم اس کا کہنا نہ مانیں تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی خیر، اونچی کہیے، نہیں. اچھا جی، اب مسئلہ آیا ہے جعل، بنائے. جعل کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، یہاں معنی کیا ہے؟ بنائے، اپنی قدرت کاملہ سے. کیا کوئی تصور، کوئی نقشہ، کوئی ڈیزائن تھا؟
پوچھ رہا ہوں بھئی کہتے ہیں تو انگوٹھے کا نشان لگاؤ، کیونکہ دنیا میں 7 ارب 7.5 ارب کی آبادی ہے، ایک آدمی کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے ملتا؟ کوئی ڈیزائن پہلے سے بنا ہوا ہے؟ کوئی نمونہ تھا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ ہے احسن الخالقین۔ یہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کوئی نمونہ مل جائے اس کے مطابق بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے بنائے۔ کیا آسمان سمون مادہ ہے، اونچائی، آسمان کا مطلب کیا ہے؟ اونچائی۔ کیا مطلب ہے؟ اونچی گئی ہے، بلندی، اونچائی۔ آسمان نظر آئیں یا نہ ہے، وہ ہوا ہے، وہ کیا ہے، میری آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ اللہ نے بنائے ہیں، ہم اس پر کوئی اعتراض کر سکتے؟ سائنس، مطالعہ کائنات، انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی، جتنا آگے بڑھ گیا، جتنی سیر کر لی، جتنا جان لیا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو پوری طرح جان گیا ہوں، میں نے پوری کائنات کو معلوم کر لی ہے، وہ 18,000 عالم ہیں، ان میں کیسی کیسی مخلوق ہے، ابھی تک دنیا میں کتنے قسم کے کیڑے ہیں، کیا ساری لسٹ بن گئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ تو یہ رب نے بنائے ہیں، اس کی قدرت کاملہ، اس کو کسی نمونے کی ضرورت۔ کتنی قسم کی شکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ جو بچے ماں باپ کی شکل پر ہوتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ فرمایا جو نطفہ ہے جس کا غالب ہوتا ہے اس کی طرف شکل چلی جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی میں جب ملاقات ہوتی ہے تو جس کا غالب ہوتا ہے، زیادہ حاوی ہوتا ہے، اس کی طرف وہ ددیال میں چلی جائے یا ننیال میں چلی جائے، لیکن بناتا کون ہے؟ اونچی گئیے گا، اللہ بناتا ہے۔ رنگ کس نے بنائے؟ نین نقش، فیچرز اللہ نے بنائے ہیں، تو وہ قدرت رکھتا ہے۔ قدرت کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی کمزوری، کوئی معذوری، کوئی مجبوری اس کو نہیں۔ بڑی برکت والا، پہلے آپ نے برکت کے حوالے سے ساری تقریر سن لی، درس سن لیا، اب آیا ہے بنایا اس نے۔ کیسا بنایا؟ آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، اس کا بدل دکھا دیں کہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا بدل ہے کہیں؟ ہڈیاں بنا لی آپ نے، بال بنا لیے، نقلی بال بنا لیے، نقلی ہڈیاں بنا لیں، نقلی آنکھیں بنا لیں، کیا کچھ بنا لیا، بدل ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ جیسا بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ بڑی برکت والا ہے، جو بناتا ہے بڑی شان والا ہے۔ اس نے بنائے آسمان میں برج، 12 برج ہیں۔ کتنے؟ 12۔ ہر برج میں 2 منزلیں ہیں۔ 12 برج ہیں، ہر برج میں 2 منزلیں ہیں، اور چاند کی 3 منزلیں ہیں۔ چاند کی 3 منزلیں، یہ کواکب 7، 7 ستاروں کی منزلیں ہیں، اور سورج کے 30 درجے ہیں۔ سورج کے اونچی، یہ جو آپ دن مہینے بناتے ہو نا، یہ آپ نے نہیں بنائے، یہ قدرت نے دیے ہیں۔ 12 برج، 12 مہینے ہو گئے، 30 اس کے درجے ہیں، تو دن کتنے ہوتے ہیں؟ 29 یا 30، یہ انگلش والوں نے 31 کا جو حساب بنایا ہے، گریگورین کا جو بنایا ہوا ہے، یہ ان کا اپنا گرین وچ ٹائم اور یہ سارے سلسلے، کیونکہ انہوں نے زمین شروع کی ہے ناپنی اپنے علاقے سے، یورپ سے، انگلینڈ سے، اور اس کے علاقے خط استوا کھینچ کے جو نیچے ہیں ان کا ٹائم اور جو اوپر ہے ان کا ٹائم اور، یہ بنا دیا ہے۔ لیکن یہ انہوں نے سارا کچھ خود نہیں کیا۔ برج کس نے بنائے؟ چاند کس نے بنائے؟ سورج کس نے بنائے؟
اچھا، جو یہ سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، جو سورج آپ کو اس طرح کے 150 اور ہیں، 150 اونچی. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں. اللہ کا عرش، اس کے سامنے یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ایسے جیسے بہت بڑے تھال میں چونیاں رکھی ہوں. بہت بڑا تھال ہو اور چھوٹی سی چونی رکھی ہو، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے عرش کے سامنے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا حال. پہلا آسمان بڑا، پھر اس سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یہ سورج جو ان میں سب سے بڑا آپ کو نظر آتا ہے، یہ ایک نہیں، اس طرح کے اور کتنے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا. اور اس سورج کے حوالے سے بھی قرآن پڑھ لو، سجود الشمس کی تمام تفصیل جناب شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لو، دوسروں نے لکھا ہے وہ بھی پڑھ لو، اور پھر آؤ اور پھر میرے نبی کی بات کرو. یہ سورج جو اس وقت یہاں آپ کے سامنے کراچی میں چمک رہا ہے، پاکستان میں، مغرب کے وقت غروب ہو جائے گا. مغرب کے وقت اونچی غروب ہو جائے گا. حدیث کے مطابق سورج جب غروب ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. حدیث بتا رہی ہے. لیکن سورج تو دوسری جگہ چمک رہا ہوگا. پاکستان میں مغرب ہو گئی، مگر دنیا کے بہت سے علاقوں میں سورج چمک رہا ہوگا. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا اور پاکستان کا 12 گھنٹے کا فرق ہے. اس وقت جو یہاں ٹائم دن کا ہے، وہاں اسی وقت رات کا ہے. پورے 12 گھنٹے کا فرق. آپ کے یہاں سورج چمک رہا ہے، وہاں رات ہے. آپ کے یہاں رات ہوگی، وہاں سورج چمک رہا ہوگا. وہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ کون سا سورج ہے؟ جو چمک رہا ہے وہ کون سا سورج ہے؟ حاضر ناظر پہ بحث کرنے والے ذرا اس کا تو جواب دے مجھے. بہت بحث کرتے ہیں. حاضر ناظر نبی پاک کے لیے حاضر ناظر کہیں نہیں مانتے، شیطان کے لیے مانتے ہیں. شیطان ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. نبی کے لیے کہیں گے نہیں مانتے. وہ مجھے یہ بتائیں، وہ جو سورج سجدہ کر رہا ہے وہ کون سا ہے؟ جو چمک رہا ہے وہ کون سا؟